یہ دوسرا مرحلہ ہے نفرت کا جی جی کہ اگر تم تشدد کے ذریعے اپنی رائے کے مطابق لوگوں کو نہیں ڈال سکتے تو پھر زبان سے تشدد کرو. اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر بغض سے اپنے دل کو بھر دو، جہنم بنا دو، نفرت کرو، حقارت کی نظر سے ان کو دیکھو، تاکہ یہ لوگ نفرت کے قابل سمجھے جائیں اور ان کے مر جانے کا اور ان کو مارنے کا جواز پیدا ہو جائے. بدقسمتی سے یہ صورتحال پاکستان ہی میں نہیں ہے. اب یمن کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں. اب یہ پوری دنیا میں تشدد کی ایک لہر ہے. یوں لگتا ہے کہ کچھ پاگل بھینسیں جو ہیں وہ کسی جگہ سے کھلے ہیں اور کھل کر آ گئے اور شہروں کی بستیوں کو ویران کر رہے ہیں، یا چنگیز خان کے لشکر دوبارہ آگے گئے ہیں. یہ بھی تشدد کا ایک پہلو ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں یہ جو نفرت کا پہلو ہے یا غیر عقلی انداز ہے ان لوگوں کے کام کا یا تعلیم کا، وہ کیا ہے؟ ایک اور مشہور حدیث ہے، میں ایسی بے شمار حدیث پیش کر سکتا ہوں لیکن ایک اور حوالہ دے دینا کافی ہوگا. زنا کیا ہے اس کے اوپر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے کہ اس لفظ سے کہ مفہوم کیا لیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، ہونی کیا چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، رجم ہے، سنساری ہے، کیا ہے، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے. زنا کے بارے میں ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے، من زنا زنیا، کہ جس آدمی نے یہ منہ کالا کیا، یہ حرکت کی کر لی. اب وہ کوئی کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ظاہر ہے کہ بےہودہ حرکت ہے، معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا اور معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. انسانی معاشرے کی بیسک اخلاقیات ہی کے خلاف ہے، معاشرے کو خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، نسل برباد کرتا ہے. یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں من زنا زنیا، کہ جس نے زنا کیا اس کے گھر میں بھی زنا ہوگا، اس کی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ زید نے گناہ کیا، منہ کالا کیا، اس کی ماں کا، اس کی بہن کا، اس کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس کے گھر کیا قصور ہے؟ یہ اس لیے بنائی ہے حدیث کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی انسان کا بار کسی دوسرے انسان پر نہیں ڈالا جا سکتا. یہ کہتے ہیں نہیں، زنا سے نفرت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو اس طرح ثابت کرنا کہ اگر کسی نے کیا تو اس کے سارا گھر اس کی لپیٹ میں آئے گا، یہ حکمت کے خلاف ہے. اور ایسا ممکن نہیں کہ رسول اللہ وہ حدیث بیان کرے جو میں نے پہلے حوالہ دیا، اور ایسا ممکن نہیں کہ رحمت للعالمین کی زبان سے ایسے غیر حکیمانہ الفاظ نکلیں. یہ ساری اجمی تعلیم ہے قرآن سے ہٹانے کے لیے. اور علامہ صاحب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے بڑی اچھی طریقے سے تشریح کی ہے، توضیح کی ہے دینی مدارس اور اس کے دہشت گردی کے تعلق کے حوالے سے، اور واقعی وہ اب عالمی مسئلہ بن گیا ہمارے لیے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو عالمان دین کہتے ہیں یا دین سے تعلق ظاہر کرتے ہیں، یہ وہی کر رہے ہیں، وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس میں کیا یہ جو فرقہ بندی ہے، فرقہ پرستی ہے، اور پھر عدم برداشت کا ایک مسئلہ ہے کہ جناب دوسرے فرقے بنانے بھی ہیں، پھر دوسرے فرقے کو برداشت بھی نہیں کرنا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس مسئلے پر میں لب کشائی کرنے سے پہلے جو پچھلی بات گزری ہے اس کو میں تھوڑا سا سمیٹنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عام بات کی ہے مدارس کے حوالے سے. مدارس میں جو شیخ الحدیث ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے فرشتہ سیرت لوگ ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے سر و سجود رہنے والے، اللہ کے خوف میں مبتلا، اللہ کے خوف سے ان کو کب کبھی آتی ہے، اللہ کے حضور وہ جھکے رہتے ہیں. یہ سب لوگ جو دینی مدارس میں کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یہ وہ سب لوگ نہیں ہیں. وہاں تو ایک پرنسپل ہوتا ہے، یہ تو اس کا دین ہے جو اس نے چنا ہے، اور یہ اس کی فیکٹری ہے، یہ اس کا کارخانہ ہے. ان کے بچے اس پر عیاشیاں کرتے ہیں، یہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، بچے ڈرگ یوز کرتے ہیں، بچے نشہ یوز کرتے ہیں، بے شمار وہ کام کرتے ہیں جن کو ہم زبان پر نہیں لا سکتے. لیکن یہ پورا ڈھانچہ غلیظ نہیں ہے. مثلاً اگر کسی ادارے میں 5,000 آدمی ہیں تو وہاں مطمئن ذمہ دار ہے یا اس کی اولاد ذمہ دار ہے. اب جہاں تک آپ کے اگلے سوال کا تعلق ہے کہ یہ فرقہ بندی کیوں ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس پر گفتگو کی ہے کہ فرقہ بندی شروع کہاں سے ہوئی. مجوسیوں کے پیش نظر، مجوسی کی اصطلاح جہاں میں استعمال کرتا ہوں، میری مراد حضرت ابراہیم کی امت ہے. وہ 5 وقت کی نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں. ان کے روزے اسی طرح رکھے جاتے تھے جس طرح ہم رکھتے ہیں، جنہیں غالباً سابی کہا جاتا ہے.
تو حضرت ابراہیم ان میں مبعوث ہوئے. وہ یہ ساری عبادت ستاروں کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، ان چیزوں کے لیے، آتش پرستی کے لیے کرتے تھے. اور ویسے ضمناً یہ بات ہے کہ نماز کا جو لفظ ہے یہ آپ کسی بھی فارسی لغت میں دیکھیں، نماز کے لفظ کا مطلب ہے خالصتاً آگ کی پوجا کرنا. یہ اللہ کی عبادت کرنے کے معنوں میں کہیں بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ سابق قوم تھی جس نے آگے جا کر صہونی نام اختیار کیا. صہونیت کے نام سے اس نے یہودیت کو بدلا اور ان کو قید کر دیا اسرائیل میں. انہوں نے عیسائیت کو بدلا، عیسائیت کا مرکز بنا دیا اٹلی. انہوں نے اسلام کو بدلا، اس کا مرکز مکہ مدینہ رہ گیا. پوری دنیا میں باقی اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. تو ابتدا میں یہ تھا کہ رسول اللہ اپنے اس مقام کے خود خطیب تھے، ہدایات وہاں سے جاری ہوتی تھی. خلفائے راشدین اپنے مسجد کے خود خطیب تھے، یا جو بھی مرکز بنایا تھا اس کے خود خطیب تھے، فیصلے کرتے تھے. بعد کے حکمران آئے تو وہ عیاشی میں مبتلا ہو گئے. سوال یہ ہے کہ جو عدالت ہے، جو مسجد ہے، جو محراب و ممبر ہے، وہاں کیا کیا جائے؟ ہماری تو 700 بیویاں ہیں، 800 بیویاں ہیں. کوئی ایران سے آئی ہیں، کوئی اٹلی سے آئی ہیں، کوئی یورپ سے آئی ہیں. تو مسجد کو کون آباد کرے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ غلاموں کی وہاں ڈیوٹی لگا دی جائے. تو غلاموں کو مسجد پر معمور کیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا خرچہ کون برداشت کرے؟ تو اقبال کی زبان میں ان کو کہا گیا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. وہ لوگ کچھ تعویذ گنڈے کرنے لگے، کچھ صوفی بن بیٹھے، کوئی چلے کاٹنے لگ گئے، کچھ نہ کچھ کرتے رہے روزی روٹی کے لیے، دین کے لیے نہیں. اس سے اگلا مرحلہ یہ آیا کہ وہ غلام جو اس وقت مفتی اور عالم اور فقی بنا. آپ غور کریں ہماری تاریخ میں کوئی بندہ عام آدمی نہیں، وہ امام ہے. وہ جو غلام تھے وہ امام بن گئے. امام بننے کے بعد اسٹریٹ پاور ان کے ہاتھ میں چلے گی. حکمران بے بس ہو گئے. حکمران کا صرف خطبے میں نام لیا جاتا تھا، طاقت تو اس مسجد میں تھی، لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اب حکمرانوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ فتنہ ہمارے گلے پڑ گیا. ہم نے تو اس لیے بنایا تھا لیکن اس کا ہاتھ تو ہمارے گریبان تک آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو لڑاؤ. پھر ان کو لڑانے کے لیے کہا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ خارجی ہے، یہ نجدی ہے، یہ فلاں، یہ فرقے بنائے، آپس میں لڑنے لگے. تو فرقے دراصل حکمرانوں نے خود بنائے. یہ ہر وقت کی ضرورت تھے اور آج کی بھی ضرورت ہے. اگر حکمران ان کو ختم کرنا چاہیں تو پاکستان کا محکمہ اوقاف کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد میں کوئی غیر اسلامی خطبہ یا کوئی جعلی حدیثیں، کوئی دین کے خلاف باتیں ان سے روک نہ سکا. وہ روک سکتا ہے لیکن وہ روکنا چاہتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں کوئی لگا ہو اس کو لگا رہنا دو. علامہ صاحب آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ محلے کی مسجد میں اور کوئی بات اچھائی کی، نیکی کی، ہمدردی کی، کسی انسان کی خدمت کی نہیں بتائی جاتی. ایک دوسرے فرقے کو برا کہا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، لڑایا جاتا ہے. دینی مدارس میں بھی مناظرہ سکھایا جاتا ہے، خطابت سکھائی جاتی ہے کہ تم نے ان کو نیچا کیسے دکھانا ہے، دلائل کو رد کیسے کرنا ہے. پھر وہ ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ مولوی جاتا ہے، وہ دلیل سے بات نہیں کرتا، وہ زور سے نعرہ خبردار. بس جب وہ زور سے بولتا ہے تو مجمع میں کہتا ہے نعرہ تکبیر مولوی بشیر، بس جلسہ ختم ہو گیا. وہ یہ بھی ہوتا ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے دوسرے فرقے کی زبانیں گدی سے کھینچنے کی. اور یہ میرا خیال ہے وہ جو خود ساختہ شیخ الاسلام ہے انہوں نے ابھی وہ زرداری صاحب کو کہا ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ ہم تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، میں گدی سے کھینچ لوں گا. یار یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ زبان تو خیر بگڑی تھی، خبر لیجئے دہان بگڑا. یہ کوئی انداز گفتگو نہیں ہے. خاص طور پر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں شیخ الاسلام ہوں، تو اسلام کے شیخ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زرداری صاحب کوئی فرشتہ ہیں. نہیں، وہ جو بھی ہوں تو اگر وہ فرشتہ نہیں تو یہ بھی فرشتے نہیں. لیکن مطلب ان کو یہ کہ اختیار کس نے دیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں کھینچتے پھریں. یہ بھی دہشت گردی ہے، یہ بھی تشدد ہے اور وائلنس ہے. مطلب مجھے یاد نہیں کہ کسی صاحب نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا کہ پہلا دھرنا انسانی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت عثمان کے خلاف ہی انہی مجوسیوں کا تھا. جی بالکل. یہ کوکب نورانی نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پہلا دھرنا وہ تھا. وہ باہر ڈٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی اور حسنین پہرا دے رہے تھے کہ ان پر بلوائی حملہ نہ کریں. جی اور وہ کہتے تھے کہ یہ خلافت چھوڑیں، نکلیں یہاں سے، یہ خلافت کا گھر خالی کریں، ہم اس پہ قبضہ کریں. تو یہ پہلا دھرنا وہ تھا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا، چونکہ آپ کی کتاب کا نام بھی حدیث عجم ہے اور حدیثوں پہ بات تو بڑی ہو گئی ہے خاصی حد تک،
لیکن اب ایک بات اور آ جاتی ہے کہ حدیث اور سنت، اس میں کیا تعلق ہے؟ سنت کیا ہے؟ سنت اللہ کیا ہے اور سنت رسول کیا ہے جناب؟ سنت کا معنی ہے طریقہ اور راستہ، جی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے بقول راستہ بھی وہ جو غیر معروف نہ ہو بلکہ پامال ہو، شارع عام ہو، کثرت سے لوگ اس پر چل رہے ہیں، ہاں، معمولی پگڈنڈی نہیں. نہ. ہاں ہاں تو سنت رسول سے مراد یہ ہے کہ وہ طریقہ جس کو رسول اللہ نے اختیار کیا یہ ہو اور کثرت سے استعمال کثرت سے استعمال کیا ہو. جی جی تو رسول اللہ نے وہ طریقہ جو استعمال کیا وہ قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو سمجھانے کا، وہ یہ تھا کہ دین صرف قرآن ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ. زیادہ ٹھیک ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ہماری رائے تو ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہے. صحیح ہے. سوء اتفاق یہ ہے جی کہ ایک مولانا عبدالسلام ندوی بہت بڑے عالم ہیں، جی جی ان کی بے شمار تصانیف موجود ہیں. جی جی میں نے حدیث عجم میں حوالہ دیا ہے. جی وہ جب گزشتہ زمانے کا ذکر کرتے ہیں نا تو عربی حوالے میں وہاں سنت کا لفظ ہے، اچھا. تو سنت کا ترجمہ وہ حدیث کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ سنت کو مانتے ہی نہیں. او اچھا 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 اچھا. سنت کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کو مانا ماننا جائے، جائے، رسول کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو مانا جائے. بالکل درست فرمایا. یہ جو دین ہے حدیثوں کا دین، نہ تو یہ قرآن کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ رسول کے طریقے کو مانتا ہے، نہ صحابہ کو مانتا ہے، نہ صحابہ کے طریقے کو مانتا ہے. ان کا تو سارا تصور موجود سے آیا ہوا ہے. جی جی. یہ ہے وہ فرق. اچھا 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 اچھا. ہاں آپ نے بڑی اچھی تشریح کی ہے. اور میں جب یہ پڑھتا میں بڑا حیران ہوا، بلکہ اس میں نے نشاندہی کی ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ مولانا عبدالسلام ندوی جیسا فاضل آدمی، جی جی. وہ اصل متن میں تو سنت کا لفظ لفظ ہے. طریقہ، اس کو انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پیش حدیث کو کہا. حالانکہ ویسے بھی دیکھا جائے تو سنت عمل ہے اور ہاں، حدیث لفظ لفظ ہے. جی ہاں. تو چلیے ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ بددیانتی عام بات دیانتی ہے، یہ لفظی بددیانتی ہے یا کچھ لفظی اور؟ بدکاری ہے. بدکاری ہے. اچھا، اس سلسلے میں چونکہ احادیث کے ساتھ ایک اس احادیث کو جانچنے پرکھنے کے لیے ایک علم بنایا گیا ہے، یا ایک بنائی گئی ہے ایک کسوٹی اسماء الرجال. جی اسماء الرجال. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایک سیکنڈ میں آپ کو ذرا اپنا ایک جو ہے نا جو الجھن ہے وہ بتا دوں. کیونکہ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ حدیث بیان کی جا رہی ہے اور بڑا اہم مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں نے بیان کیا، لیکن آگے کہا جاتا ہے کہ جی اس کے بعد اس بندے کا کوئی پتہ نہیں چلا. کئی جگہ یہ ہے کہ جی یہ بات شاید فلاں نے کہی یا شاید فلاں نے کہی جناب جو ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بات کوئی قابل اعتبار یا کوئی پکی بات نہ ہوئی کہ یہ فلاں بندے نے کہی ہے، اس کی کیا حیثیت تھی کیا نہیں تھی. پھر ایک اور بات کہ اگر ایک بندہ جو اتنی اچھی بات، ایک بڑی اچھی بات ایک کہتا ہے جس کی اتنی دینی اہمیت ہے بقول ان کے، بالکل اس کے بعد میں کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا، مر گیا، زندہ رہا، کہاں دفن ہوا، کہاں گیا. تو یہ کیسا اسماء الرجال ہے اور یہ کیا ہے ساری؟ صورتحال یہ ہے کہ میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ جو راوی متن حدیث پیش کر رہے ہیں وہ الفاظ نقل کر کے اس کے بعد کہتا ہے او کما قال، یا رسول اللہ نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی مختلف الفاظ کہے ہو. اچھا، تو جیسے کہا گیا یا شاید وہ جیسے تو رسول اللہ کے الفاظ کو گم کرتا ہے، پس منظر میں دھکیلتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد رسول اللہ کے الفاظ ہیں ہی نہیں. جی جی جی. کیونکہ روئے زمین پر کوئی ایسا بدنصیب مسلمان نہیں ہوگا، گناہگار مسلمان، جی جی انتہائی گندے اخلاق کا مالک بھی، جی جی جس کو رسول اللہ کی ذات سے اور آپ کے قول سے محبت نہ ہو. جی بالکل. حدیث کے بارے میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ ان معنوں میں نہیں کرتے جی کہ ہم رسول اللہ کے الفاظ کو نہیں مانتے. اگر رسول اللہ کے الفاظ کو نہیں مانتے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ بیکار ہے. صحیح بات ہے. ان کا صرف سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا فی الواقع یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. جی. تو ایک تو یہ بات کہ وہ تو خود بھی انکار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہا بھی ہے یا کچھ اور کہا ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ ابتدا میں جو راوی ہے وہ راوی ایسی بات کرتا ہے ہاں. کہ بعد والے کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کہا یا کسی اور نے کہا. جی جی. اور میں نے اس میں حوالہ دیا ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں جی. کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان میں آ کر رسول اللہ کی حدیث کے نام سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، اچھا اور وہ اجنبی ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ رسول اللہ کا قول ہے یا نہیں. اچھا یہ میں نے پوری حدیث نقل کی ہے، اچھا اچھا اچھا. ہمیں نہیں پتا، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن اگر میں شکل دیکھوں تو میں ان کو پہچانتا ہوں، اچھا. لیکن وہ ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں. ہاں ہاں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ باہر سے آتے تھے اور پھیلاتے تھے. صحیح ہے. اسی کے ساتھ میں نے ایک اور حوالہ نقل کیا ہے، بنیادی طور پر یہ صحابہ کے، اللہ کے رسول کے، کیونکہ صحابہ اللہ کے رسول کے شاہد ہیں،
جی اور رسولullah جو ہے وہ قرآن کی شہادت ہے، جی اور قرآن جو ہے وہ اللہ کے موجود ہونے کی شہادت ہے۔ ان تمام شہادتوں کے یہ لوگ منکر ہیں۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ تو میں نے وہاں حدیث نقل کی ہے کہ اس حدیث کا متن یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے وہ شیطان جن جی جو قرآن پڑھا کرتے تھے ان کو سمندروں کی تہ میں قید کر دی ہے، اچھا یعنی وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اچھا، اس میں بڑی دو تین باتیں عجیب الجھن والی ہیں۔ ہاں۔ ایک تو وہ شیطان تھے، پھر وہ ان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہے جی پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر اگر قرآن وہ پڑھنا شیطانوں کا کام ہے، اور پھر قرآن پڑھتے تھے تو پھر ان کو قید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ لیکن اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں آخری زمانے میں اچھا وہ جو سمندر میں قید ہیں حضرت سلیمان کے شیطان جن جو قرآن پڑھا کرتے تھے وہ آزاد ہو جائیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، اب اس حدیث کو آپ سوچیں غور کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا؟ اس کا سوائے اس کے کچھ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ شیطان ہیں، اور اصل انسان وہ ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں، خاص طور پر بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ایک ایسا بھی ہے علامہ صاحب، کہیں کوئی حوالہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ میں نے اتنی احادیث جعلی بنا کے شامل کر دی ہیں اس میں حدیثوں میں۔ ہاں، ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں، اچھا، ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اصل بات وہ آپ کا سوال رہ گیا کہ اسماء الرجال کیا ہے۔ ہاں جی جی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا جی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صحیح ہے۔ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، کیونکہ تم جانتے ہو یہ فاسق ہے۔ فاسق ہے، ٹھیک اس ہے۔ نے بات سچی بھی کی ہے یا نہیں، ہاں ہاں، لیکن بعض حالات میں فاسق بھی سچی بات کر سکتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ شیطان بھی سچی بات کرتا ہے۔ ہاں یہ کہتا ہے نا جی فلاں آدمی سچی بات کر رہا ہے، ہاں، وہ بھائی سچی باتیں تو ہر آدمی کر سکتا ہے، شیطان بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، تو اب یہ عجیب و غریب سازش یہ ہے کہ اس آیت کو انہوں نے اسماء الرجال کی بنیاد بنایا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ آیت کے مطابق تو آپ اس خبر کی تحقیق کریں گے یہ جو فاسق لایا ہے، جو فاسق لایا ہے، ٹھیک لیکن حدیث نبی تو آپ نے رسول اللہ کی طرف منسوخ کی ٹھیک ہے، ہے، کوئی اور صحابی صحابہ لائے، نے اس کو نقل کیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سلسلہ فاسقوں کا سلسلہ ہے؟ بالکل یہی بات ہے، یہ بہتان، یہ بےہودہ بات رسول اللہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ صحیح یہی وہ تعریف ہے جس تعریف کے پردے میں یہ دشمنی کی جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ احادیث نقل کی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں فلاں فلاں فلاں، ان کے مجموعے کا نام اسماء الرجال ہے، تو اس کا ترجمہ ہے مردوں کے نام۔ مردوں کے نام کوئی علم تو نہیں ہے، مردوں کے نام، ہاں جی، یہ کوئی علم تو نہیں، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو اس کا نام اسماء الرجال ہے، اور یہ صحابہ پر حملے کے لیے اس آیت کو بنیاد بنایا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ فاسق تھے۔ یہ تو بہت بڑی سازش ہے، اور اگلا لفظ پھر یہ ہے کہ پھر وہ تو رسول اللہ سے کیسے منسوخ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، صحابی نے نقل کیے، تو اس پہ جستجو اور تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کی کتاب کے حوالے سے ایک سوال میں اور اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہاں کئی جگہ پہ منکرین قرآن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس سے کچھ ایسی بات محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ احادیث مانتے ہیں شاید وہ جو ہے نا منکرین قرآن ہے۔ آپ ان سے کیا مراد دیتے ہیں؟ کون لوگ منکرین قرآن ہیں؟ یا کوئی لوگ ایسے ہیں جو باقی کھلم کھلا انکار قرآن کرتے ہیں؟ ہاں، اس سلسلے میں مجھے 3 باتیں مختصر انداز میں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ علماء خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ ہاں، یہ بات ہے، یہ مسلم میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ جی جی، سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے منع کیا تو پھر لکھی کیوں؟ صحیح ہے، ہم جیسے دور کے گناہگار لوگ تو نہیں تھے، وہ تو صحابہ تھے، نبی کے اشارہ ابرو پر مرنے والے لوگ تھے، ٹھیک، تو پھر لکھی کیوں؟ صحیح ہے، اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ لوگ میری حدیث، میرے الفاظ بھی لکھیں گے، قرآن کے الفاظ بھی لکھیں گے، تو دونوں چیزیں خلط ملط ہو جائیں گی، پتہ نہیں لگا قرآن کون سا ہے، حدیث کون سا ہے۔ صحیح ہے، چلے ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم رسول اللہ سے زیادہ عقل مند ہو؟ اگر یہ بات ہوتی تو رسول اللہ یہ وضاحت کرتے ہیں، ہاں یا آپ حکم دیتے قرآن کو الگ لکھو، ہاں، حدیث کو الگ لکھو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا تھا، الگ الگ بھی ہو سکتے لیکن تھے، صورت اور حال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب قرآن ختم ہو جائے اس کے بعد آپ احادیث لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ یہ تمام حدیث کا ذخیرہ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن تو سارا منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک، اور رسول اللہ کے زمانے میں قرآن نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جی جی، بخاری کہتے ہیں کہ قرآن کے صرف 4 حافظ پیدا ہوئے رسول اللہ کی پوری زندگی میں۔
اللہ کے رسول کا منع کرنا زیادہ اہم تھا. تو جب رسول اللہ نے منع کر دیا تو پھر صحابہ نے لکھا ہی نہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے پاس 500 حدیث تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر تو رسول اللہ کے متصل زمانے میں خلیفہ بنے، اور انہوں نے جو سنا تھا رسول اللہ کی زندگی میں سنا تھا، قربت میں رہ کر سنا تھا. ان کے پاس 500 حدیث کا مجموعہ تھا. انہوں نے اس کو جلا دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ جس بات کو میں نے سچ سمجھ کر قبول کیا ہے وہ حقیقتاً جھوٹ ہو، تو میں اس جھوٹ کو آگے کیوں پھیلاؤں. تو اگر خلیفہ اول نے ان کو جلا دیا تھا تو آپ نے کیوں ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے؟ صحیح ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ نے یہ سب کیا ہے؟ صحیح بات ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ قرآن دشمنی کے طریقے ہیں. تو آپ نے اس حوالے سے ان کو منکرین قرآن نہیں، میں نے اس حوالے سے نہیں کہا، کیونکہ میں سوال کے اس حصے سے ذرا دور چلا گیا تھا. منکرین قرآن کی اصطلاح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے استعمال کی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، یہ میں نے اس میں حدیث عجم میں ذکر کیا ہے، انہوں نے خط لکھا اپنے عمال کے نام کہ عام لوگوں کے بجائے جو لوگ اہل قرآن ہیں، قرآن کے جاننے والے سمجھنے والے ہیں، منکرین قرآن کے بجائے ان لوگوں کو بھرتی کیا جائے، ان سے خدمات لی جائیں. لیکن آگے سے گورنروں نے جواب لکھا کہ قرآن کے عاملین کو ہم نے نوکریاں دی، تجربہ کیا، لیکن وہ بددیانت نکلے. حضرت عمر نے پھر خط بھیجا کہ اگر قرآن والے بددیانت ہیں پھر روئے زمین پر کوئی دیانت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منکرین قرآن بھی موجود تھے، اور یہ منکرین قرآن وہی تھے جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں یہ حدیث کے مجموعے تیار کیے ہوئے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا. اس لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا، میرے پاس کوئی مناسب لفظ ہی نہیں تھا کہ میں سوائے منکرین قرآن کا ان کے لیے لفظ استعمال کروں. اس لیے کہ جو شخص اس زمین پر ان کے مجموعوں کی صحت پر گفتگو کرتا، صرف بات کرتا ہے، کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے. میں وہی اسی کی طرف آ رہا تھا. یہاں سوال یہ ہے کہ منکر حدیث ہونا جرم ہے یا منکر قرآن ہونا جرم ہے؟ حدیث تو تم نے گھڑی ہے یا منسوب کی ہے. صحیح بات. اللہ کی کتاب کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. صحیح ہے. تو اصلاً اس کا انکار جرم ہے، کسی اور چیز کا انکار جرم نہیں ہے. صحیح بات ہے. ماشاءاللہ آپ نے میرے اگلے سوال کا بھی جو پیدا ہو رہا تھا جواب دے دیے. تو اب جو ہے نا اس اور جو ہے نا ایک بات کی طرف میں ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ تو ہماری اس بحث سے ایک بات کم از کم روشن ہو گئی ہے کہ احادیث کو قرآن کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا اور قرآن کو پیچھے دھکیل کر احادیث کو زیادہ ترجیح دی گئی. کیا اس میں کسی خاص فرقے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، یا کسی دیوبندی، بریلوی، یا مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، یہ کس کا جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان بیچاروں کا تو تعلق ہی نہیں ہے، تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آج کی پیداوار ہے. اس بات سے اس بات کو ہم جوڑ لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے حدیث لکھنے سے منع کیا. تو امت میں ایک بڑا طبقہ موجود رہا کہ جو احادیث کے بارے میں صحابہ منع کرتے تھے. ابن شہاب ظاہری احادیث جب جمع کرتے تھے تو صحابہ ناراض تھے، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو. تو ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو شہاب میرے خیال میں پہلے امام ابن شہاب ظہری جو ہیں وہ پہلے جھوٹی احادیث گھڑنے میں وہ امام ہیں، لیکن ان کو ایک سچا امام سمجھا جاتا ہے بقول ان کے. تو وہ پہلے شخص ہیں جو صحابہ کے دور سے ملے ہوئے دور میں تھے. تو صحابہ ناراض تھے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا ایما اس میں شامل نہیں تھا، ان کی رضا شامل نہیں تھی، یہ ان کی رضا سے بھی ہٹ کر ہے. اس کے بعد پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ مصر میں اس ابراہیم بن ادہم، اسماعیل بن ادہم نامی ایک شخص پیدا ہوا. اس نے باقاعدہ بہت بڑا کام کیا. اس نے کہا کہ یہ تمام ذخیرہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ من گھڑت چیزیں ہیں. لیکن جامعہ ازہر والوں نے اس کو دبا دیا. رشید رضا جو تفسیر المنار کے وہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کی توثیق کی، بلکہ ان کی کتابوں میں توثیق موجود ہے کہ یہ حدیث کے ذخیرے باطل ہیں. تو ایک زمانے تک تو یہ سلسلہ رہا کہ چونکہ صحابہ اس کے خلاف تھے تو ہمیں ماننے کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد سر سید مرحوم کا دور آیا، مولانا عبداللہ چکڑالوی، سر سید، پھر اس کے بعد ایک زمانے کے حد تک غلام جیلانی برق، علامہ مشرقی، پھر غلام احمد پرویز. ان لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ منکرین حدیث ہیں. مجھے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ منکرین حدیث ہیں یا نہیں، کیونکہ میں نے وضاحت کر دی کہ کسی مسلمان کو اس بات میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کا کوئی قول اہم نہیں،
صحیح ہے. اس بات میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا قول ہے یا نہیں. ہے جناب. ان لوگوں کی رائے یہ تھی جی. کہ ہم اس پر تو بحث نہیں کرتے کہ یہ سند کیا ہے، متن کیا ہے، راوی کون ہے. ہاں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان احادیث سے قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا طبقہ تھا. صحیح ہے. ایک درمیانی راہ اختیار کی. ایک درمیانی راہ اختیار کی. جی جی. لیکن جب میں نے 18 سال تک کم و بیش ہاں ہاں. گوشہ نشین ہو کر ان چیزوں کا مطالعہ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا جی. کہ صحابہ اس کو ناپسند کرتے تھے. تو صحابہ کوئی خدا نخواستہ عام سطح کے لوگ نہیں تھے، صحیح ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز قرآن کے خلاف ہے. جی جی. تو یہ سوال تھا میرے ذہن میں کہ صحابہ اس کو پسند ناپسند کیوں کرتے تھے. جی جی. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بات بڑی معمولی سی ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر کا ذریعہ نہیں ہے. صحیح ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا ذخیرہ قرآن کے مخالف ہے. بالکل بجا. یہ سارا ذخیرہ قرآن کے خلاف ہے. صحیح ہے. انہوں نے چن چن کر ایک حدیث بنائی ہے جو قرآن کے انکار کے لیے ہے. صحیح ہے. تو میری یہ پختہ رائے ہے کہ بلا استثناء ایک حد فاصل ہونی چاہیے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے ما سوا جو کچھ ہے. ما سوا القرآن دین نہیں ہے، صرف قرآن دین. دین ہے. وہ کتنا ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. علامہ صاحب آپ تھوڑا سا یہاں جو ہے نا ایک روشنی اور ڈال دیں اس بات پہ کہ وہ جو اصل کیا کتاب کہا جاتا ہے بخاری کو، ہاں. اصل کتاب ہے کیا اصل، اور کتاب کو اللہ کی کتاب کو کس طرح آخری کتاب اور جو ہے نا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں جی یا تو اس امام کے نام کے ساتھ منسوب ہیں یا اس کے شہر کے ساتھ منسوب ہیں. جی. یہ ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ جو رسول اللہ کی نعوذ باللہ مکھیاں اڑانے والے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی کتاب کو رسول اللہ کے نام سے منسوب نہیں کیا. ہاں. یہ کیا عجیب و غریب بے تعلقی نہیں ہے؟ صحیح بات ہے جناب. ہاں کہ احادیث رسول نہیں ہے. اس کا نام ہی حدیث رسول رکھا ہے. ہاں جی. ہاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں صحیح بخاری تو کیا کوئی غلط بخاری بھی ہے؟ صحیح بات ہے. جی. یہ صحیح 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 کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، قرآن نعوذ باللہ صحیح نہیں. نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری کے جو شارح ہیں وہ لکھتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے للہ الامر من قبل و من بعد. کسی زمانہ حال کے کسی لمحے سے پہلے بھی اللہ کا حکم اور اس کے بعد بھی اللہ کا حکم بھی ہے. انہوں نے قبل کو تو چھوڑ دیا، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. بعد کے لیے کہہ دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، یعنی قرآن کے بعد یہ صحیح کتاب ہے. اب یہ لفظ بعد کو کبھی بھی بودھ بنا دیں، صحیح بات ہے، کبھی اس کو ختم کر دیں تو اصح الکتب تو صرف زمین پر یہ بخاری رہ گئی. بلکہ میں نے اس میں حوالہ دیا، میرے بہت محترم میرے پڑوسی، بڑا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی، بڑی محبت تھی. میری کتاب نظریہ انتظار مہدی کا انہوں نے پیش لفظ لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے ان کا حوالہ دیا، انہوں نے جنگ میں ایک مضمون لکھا 2 قسطوں میں. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پاس تو 2 قرآن ہیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا بخاری اور مسلم ہے. یہ دونوں قریب قریب بخاری کی قرآن کے قریب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھینچ کر بخاری کو قرآن کے پاس لے آئے، بعد کتاب اللہ کر دیا کہ اللہ کا امر اس کے بعد نہیں ہے، حالانکہ اول بھی قرآن ہے بعد میں بھی قرآن ہے. گویا اس سے تو ایک اور بات نکلتی ہے علامہ صاحب کہ قرآن مکمل نہیں تھا، ناقص تھا، جس کی تکمیل کی گئی ہے. پھر اس سے اللہ کے بندے، میں نے اس کتاب میں حوالے دیے ہیں اس کا علامہ سیوطی کا، ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، یہ میری لائبریری میں پڑھی ہے. انہوں نے صورتوں کی تقسیم کیا کہ یہ ناسخ ہیں، یہ منسوخ ہیں، اور یہ نہ ناسخ ہیں نہ منسوخ ہیں. لوگوں نے تو اس پر کام نہیں کیا. میں نے اس کی ساری اس کو جمع کیا ہے اور ان دلائل کو سامنے رکھ کر قرآن نام کی دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن ہے ہی نہیں. وہ تو کوئی منسوخ ہو گیا. صرف 700 آیتیں، میں نے تمام آیات جمع کی کہ 700 آیتیں رہ گئی. 700 آیتوں کو اس طرح انہوں نے رد کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ السنت قاضٍ علی الکتاب، سنت یا حدیث جو ہے وہ کتاب پر حاکم ہے، یعنی رسول اللہ پر حاکم ہے. رسول کے الفاظ جو ہم نے بنائے ہیں وہ کتاب پر حاکم ہے. تو قرآن کہاں رہا، رسول کہاں رہا؟ یہ تو ساری کہانی ختم ہو گئی. ہاں. اچھا چلیے جی، اب تو یہ تو بڑی بات ہو گئی، یہ تقریباً کتاب کے متن پہ بات ہو گئی. اب تھوڑی سی اور باتیں بھی ہو جائیں. آپ نے اس کو کتاب حدیث عجم کو امریکہ سے شائع کیا ہے، اس میں کوئی خاص مصلحت تھی امریکہ سے؟ امریکہ سے شائع میں نے اس لیے کیا کہ ہم اللہ کے مسافر، ہم مہاجر ہیں. وہ خوش قسمت سے کہ رسول اللہ نے ہجرت کی تو حبشہ کی طرف رسول اللہ کے صحابہ کو دیا کہ ہجرت کرو. تو ہم ان حبشہ والوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہجرت کر کے آ گئے.
پاکستان میں اس کتاب کی گنجائش ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہاں تو پہلے ہی لوگ قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. صحیح ہے. تو اگر اس کتاب کو میں وہاں شائع کرتا تو یہ کسی غلطی کا ازالہ نہ ہوتا، بلکہ ان غلطیوں میں ایک اور غلطی کا اضافہ ہو جاتا. جی جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو لوگ آئے ہیں وہ بنیادی طور پر کریم ہے اس ملک کی یا ہر ملک کی، پڑھے لکھے، مہذب، تعلیم یافتہ، سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے. پھر یہاں تو ہر بات دلیل سے کی جاتی ہے. تو میں نے یہ کتاب اس لیے امریکہ سے شائع کی کہ امریکہ کا مسلمان اسے پڑھے، غور کرے، اگر اس کو کوئی بات سمجھ آتی ہے دیانتداری کے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ اتفاق کرے، اگر نہیں سمجھ آتی اس کو رد کر دے. یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، اس کو رد بھی کر دیا جائے. اور ہماری بات تو رد نہیں ہوگی، بخاری مسلم بھی رد ہوگی نا، وہی تو میں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا، تو ایک اور اس میں بات جو ہے نا ذرا سمجھ آتی ہے کہ امریکہ میں کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جو قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا کام کر رہا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے، لیکن وہ سارے ہی لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں جو صدیوں سے چلا آ رہے ہیں. وہ دکاندار بھی ہیں. وہ ایک زمانے میں کہا تھا نا مولانا ظفر علی خان نے خواجہ حسن نظامی کے بارے میں کہ خواجہ بھی ہیں، رئیس بھی، اور ہیں ملنگ بھی، اور جانتے ہیں خواجہ تجارت کی ڈھال. یہ دینی مدارس اور یہ ادارے، یہاں مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہاں ایک چودھری ہوتا ہے. صحیح بات ہے. مولوی کو روک دیتا ہو، مولوی آج تو نے کھایا کیا تھا. بلکہ مجھ سے تو یہاں تک کسی نے پوچھا، میں نیا کہ انڈا حلال ہے یا حرام ہے. تو یہاں تو